بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کے سلسلے کو بیان کرنے کے لیے حاضرین و ناظرین آپ کی خدمت میں دا انسٹیٹیوشن ایک مکمل اور جامع چینل جو کہ آپ کی معلومات میں گاہے بگاہے اضافہ کرتا رہتا ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب، لائک اینڈ کمنٹ نہیں کیا وہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، انبیاء کے قصص کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہم پہنچے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے ضمن میں حافظ بن عساکر نے اپنی تاریخ میں اسحاق بن بشر قابلی سے، جو کہ کتاب المبتدأ کے مصنف ہیں، سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام میلہ تھا۔ اس کے بعد ایک طویل قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا بیان کیا ہے، اور کلبی نے کہا ہے کہ ان کی ماں کا نام بونا بنت کربتا بن کرسی تھا۔ اس کا تعلق بنی ارفشن بن سام بن نوح علیہ السلام سے تھا۔ ایک اور سند سے حضرت اکرمہ سے ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو سفیان یعنی مہمانوں کا باپ تھی۔ آپ کے پاس مہمان بہت زیادہ آتے تھے اور میزبانی کرنے میں آپ بہت مشہور تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو دیفان مشہور ہوئی۔ مورخین کہتے ہیں کہ طارق اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ اور اپنے پوتے لوط بن حاران کو لے کر چلے اور ان کو کلدانیوں کی سرزمین سے لا کر کنعانیوں کے علاقے میں آ کر مقام حران میں رہائش پذیر ہوئے، اور طارق 250 برس کی عمر میں وہاں پر فوت ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طارق حران میں پیدا نہیں ہوا بلکہ کلدانیوں کے علاقے بابل اور اس کے قرب و جوار کے مقام میں پیدا ہوا۔ پھر وہ کنعانیوں کے علاقے جو کہ بیت المقدس کا علاقہ ہے اس کی طرف کا ارادہ کر کے وہاں سے چلے اور حرام نامی جگہ میں رہائش پذیر ہو گئے، اور اسی دوران میں کلدانیوں کا مقام سکونت بھی یہی تھا، اور جزیرہ اور شام کی زمین میں بھی ان کی آبادی تھی۔ یہ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور دمشق شہر کے آباد کرنے والے لوگ بھی اسی دین کی پیروی کرتے تھے اور قطب شمالی کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور کئی قسم کے اقوال و افعال کے ساتھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دمشق کے 7ویں دروازوں میں سے ہر دروازے پر ایک ستارے کا ہیکل بنا کر نصب کیا گیا تھا۔ وہاں عیدیں مناتے تھے اور قربانیاں بھی ان کے پاس کرتے تھے۔ اسی طرح اہل حران بھی ستاروں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں اور گمراہیوں کو دور فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی ہدایت دی اور ہم اس کو جانتے تھے، یعنی کہ وہ اس کا اہل و حقدار تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور ابراہیم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تو تمہیں رزق دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، اور تم اگر اس کو جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلی امتیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمہ تو کھول کر پیغام سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ ان سے کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو
کہ اس نے کس طرح مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور تم اس کو نہ تو زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا، نہ ہی تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کی ملاقات کے دن سے انکار کیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان کی قوم کے پاس اس کا اب ساری بات کا جواب نہ تھا، سوائے اس کے کہ وہ اب کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا آگ میں چلا دو، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ اس بات میں ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو، تو یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، پھر تمہارا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بس ان پر ایک لوط ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب بخشے، اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں ان کا صلہ عطا کیا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد اور قوم کے ساتھ مناظرے کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ العزیز ویڈیو میں آگے چل کر کریں گے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اللہ کی توحید کی دعوت اپنے والد محترم کو پیش کی۔ وہ بتوں کو پوجا کرنے والوں میں سے تھا، اور وہی آپ کی خیر خواہی اور نصیحت کا زیادہ حقدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکیں اور نہ دیکھ سکیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ اے میرے والد، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا جان شیطان کی پرستش نہ کریں، بے شک اللہ کا یہ شیطان نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ باپ نے جواب میں کہا، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیک کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پروردگار پکارتے ہیں ان سے بیزار ہوں، اور اپنے پروردگار کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار سے محروم نہیں کروں گا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے باپ بیٹے کی گفتگو اور سوال و جواب کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیسی نرم گفتگو اور حسین انداز میں اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور اس کے معبودوں بتوں کی خرابی اور نقص بیان کیے، کہ جو معبود اپنے عبادت کرنے والوں کی نہ کوئی بات سن سکیں اور نہ اس کی جگہ کو دیکھ سکیں، وہ اپنی عبادت کرنے والوں کو کیا فائدہ دے سکتا ہے یا ان کو رزق کیسے دے سکتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس علم اور ہدایت سے آگاہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کم سنی کے باوجود عطا فرمایا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظ کو قرآن پاک میں فرمایا ہے، بیان کیا ہے۔ ترجمہ: ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ یعنی میں ایسے راستے کی رہنمائی کروں گا جو سیدھا واضح آسمان اور یک طرفہ، یعنی صرف اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ وہ آخرت اور دنیا کی بھلائی کی طرف لے جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو یہ رشد و ہدایت پیش کی اور اس کی خیر خواہی چاہی۔
تو اس نے اس کو قبول نہ کیا بلکہ الٹا ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگا اور کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے انکار کرتا ہے، نفرت کرتا ہے؟ اگر تو اس سے باز نہ آیا اور نہ رکا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ خوب گرم سرد باتیں سنانے پر باپ نے بیٹے کو یہ دھمکی دی، اور بعض کا خیال ہے کہ واقعی عملاً سنسار کرنے سے ڈرایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لمبا عرصہ چھوڑ، یعنی میرے سے الگ تھلگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ سلام علیک، تجھ پر سلامتی ہو، یعنی میری طرف سے تجھے ناپسندیدہ بات اور تکلیف دہ چیز نہ پہنچے گی، اور میری طرف سے آپ بالکل محفوظ رہیں گے۔ بلکہ مزید نیکی اور احسان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، میرا رب میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جب رات نے ان کو تاریکی میں ڈھانپ لیا تو آسمان پر ایک ستارہ نظر آیا، تو وہ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگا میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے بیزار ہو کر اپنے تک اسی ذات کی طرف توجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میرا پروردگار اگر کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم ان سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ آپ دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہی تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ حاضرین مکرم، ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے مناظرے کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ یہ نظر آنے والے روشن ستارے عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ ان کی پوجا کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال تک پہنچایا۔ وہ اللہ کے پیدا کردہ ہیں، وہ ان کا مدبر ہے، اور وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ کبھی طلوع ہوتے ہیں، کبھی غروب ہوتے ہیں، اور اسی جہان سے غائب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی، اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی ذات کو زوال نہیں، وہ اکیلا معبود ہے۔ پھر ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بتوں کی ان باتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے، جب آپ نے دیکھا کہ سب لوگ باہر گئے ہوئے ہیں تو بہت بڑے بت خانے میں جہاں پر بڑے بڑے بت لگے ہوئے تھے، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا یا کلہاڑا لیا اور وہاں پہنچ گئے اور سب بتوں کو توڑ ڈالا، مگر ایک بڑا بت جو تھا اس کو انہوں نے نہ توڑا۔ پھر وہ کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ آئے تو آپ ایک کافی فاصلے پر کھڑے تھے یا بیٹھے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کا جہال اسی نے کیا ہوگا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے بتوں کا جہال کس نے کیا، یہ کس نے توڑا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ
कुल्हाड़ा देखो किस के कंधे पर है, इसी ने किया होगा या इसी से पूछ लो। तो वो बोले कि ये किस तरह बता सकता है, ये बुत ना तो देख सकता है और ना हरकत कर सकता है। तो आपने फरमाया कि जब ये बोल ही नहीं सकता और हरकत नहीं कर सकता तो अपने दिल पर ज़रा गौर तो करो कि जो अपने आप को तबाही से नहीं बचा सकते, जो हरकत भी नहीं कर सकते, वो दूसरों को तबाही से कैसे बचा सकते हैं? वो तुम्हें फ़ायदा कैसे दे सकते हैं या नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? तो है तुम पर और उन पर जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तब वो कहने लगे कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो अब इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। ये जिस वक्त उन्होंने सुना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुना, तो फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ रजू फरमाया कि या अल्लाह अब तू ही हमारी मदद कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने की गर्ज से वो सब लोग नमरूद बादशाह के पास गए और उन्होंने ये सारा मामला सुनाया कि इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमारे माबूदों का बुरा हशर करने पर सजा दो और इसका कुछ इलाज करो। नमरूद के बारे में हज़रत ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस जाबिर बादशाह की तरफ एक फ़रिश्ता भेजा था जो उसको अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दे। तो उसने इनकार किया। इस फ़रिश्ता ने दोबारा दावत दी, उसने फिर इनकार किया। तीसरी बार फिर दावत दी, उसने फिर इनकार किया और कहने लगा मैं अपना लश्कर जमा करता हूँ, तू भी अपना लश्कर इकट्ठा कर। नमरूद ने सूरज निकलते ही अपने लश्कर इकट्ठे कर लिए। तो अल्लाह ताला ने मच्छरों की एक फ़ौज भेजी जो इतनी ज़्यादा थी कि जो सूरज भी नज़र ना आता था। अल्लाह ताला ने मच्छरों की इस फ़ौज को नमरूद के लश्कर वालों पर मुसल्लत कर दिया। तो वो उनका गोश्त खा गए और खून पी गए, उनकी हड्डियां ही रह गई थी। एक मच्छर नमरूद की नाक में भी दाखिल हुआ था। वहाँ पहुंचकर 100 साल रिहाइश पजीर रहा। अल्लाह ताला ने इस हकीर से मच्छर के साथ इसको सज़ा दी थी और वो पूरी मुद्दत में लोहे की सुलाखों के साथ पीटा जाता रहा, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उसको हलाक कर दिया था। हाज़रीन मुकर्रम, अब हम चलते हैं कि नमरूद किस तरीके से उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का सोचा। सामीन मुकर्रम, नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मनाज़रे के लिए बुलाया ताकि उनको अपनी बातों से मरूब करे और अपनी शान शौकत दिखाकर लाजवाब कर दे और बताए कि ताकतवर खुदा तो इस तरह का होता है कि चाहे जिसको मार दे, चाहे जिसको ज़िंदा कर दे। लेकिन जब बहस व मनाजरा में लाजवाब हो गया और जब वो नमरूद आजिज़ हो गया और बहस से किनारा कर लिया और ताकत व क़ुव्वत के इस्तेमाल करने का तहैया कर लिया, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि इसके अलावा अब कोई और चारा नहीं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दिया जाए ताकि सब के लिए इबरत बन जाए। अल्लाह ताला ने इस वाक़या को कुरान पाक में नकल फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दो और इस तरह अपने बुतों और माबूदों की मदद करो। अगर कुछ करना चाहते हो तो हमने अपने पैगंबर को बचाने के लिए आग को हुक्म दे दिया कि ए आग, इब्राहीम पर सलामती और ठंडी वाली हो जा। इस तरह हमने उनको उनकी चाल में नाकाम कर दिया। सामईन मुकर्रम, आग को सलामती वाला और ठंडी हो जाने का कहा, यानी कि इतनी गर्म भी ना हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाल जलें या जिल्द जले, तकलीफ़ हो, गर्मी लगे, और इतनी ज़्यादा ठंडी भी ना हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मेरे खलील को ठंड लगे, सलामती वाली हो जा। अपने इस प्रोग्राम के तहत अपनी ताकत के मुताबिक हर मुमकिन जगह जगह से लकड़ियाँ, ईंधन जमा किए जाने लगे और एक मुद्दत तक इकट्ठी करते रहे, यहाँ तक कि अगर उनमें से उनकी कोई औरत बीमार होती तो वो अपनी शिफा के लिए ये नज़र मानती कि अगर मैं तंदुरुस्त हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करके लाऊंगी। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा गड़ा तैयार किया और उसमें वो जमा शुदा ईंधन डाल दिया और आग लगा दी। आग भड़क उठी और उसके शोले शरारे बुलंद होने लगे। इतनी बड़ी आग ज़मीन पर कभी भी ना देखी गई थी। फिर उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंजनीक में बिठा दिया। हाज़रीन मुकर्रम, इसमें दो बातें हैं, एक मंजनीक होती है, एक गोपी होती है। जब ये सवाल पैदा हुआ कि ये तो कई किलोमीटर पर जलने वाली आग और
بلندیوں پر اڑنے والے پرندوں کو بھی جلا دینے والی آگ۔ تو آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسانی سے ہم اٹھا کر آگ میں پھینک دیں؟ تو شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور اس نے نمرود کو بتایا کہ ایک منجنیق یا ایک گوپی تیار کرو، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر تو آگ میں پھینک دیا جائے۔ اب اس منجنیق کو ایک بنانے والا ہیزن نامی ایک شخص تھا، اور یہ پہلا آدمی تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت کے دن تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ پھر وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں مضبوطی سے باندھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، اے جہانوں کے رب، تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، یہ بادشاہی تیرے لیے ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجنیق کے پلڑے میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا تو آپ نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، تو اس بات نے آپ کا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط کر دیا، اور آپ نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی اچھا کارساز کافی ہے۔ بس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، ان کو کچھ بھی تکلیف نہ پہنچی۔ بعض متقدمین سے نقل کیا گیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کھلی فضا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کی، اے ابراہیم، کیا آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ فرمایا، مجھے آپ سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس اور سعد بن جبیر رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بارش والا فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے کب حکم ہو اور میں بارش برسا دوں، مگر اللہ کا حکم آگ کی طرف جلدی پہنچا۔ ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اے آگ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، یعنی سلامتی والی بن جانا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ آگ تیز کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام پر پھونکے مارتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کر دیں، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر جلائی ہوئی آگ میں پھونکے مارتی تھی، اور حضرت عائشہ جب اسے دیکھتی تھی تو اسے مار دیتی تھی۔ حاضرین مکرم، اس کے بعد جب آپ کو آگ میں سے نکال لیا گیا بحفاظت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جس وقت میرا خلیل منجنیق میں سے نکلے اور آگ کی طرف اوپر سے فضا میں سفر کرے تو تم جنت میں سے ایک تخت لے جاؤ فوراً، اور اپنے 600 پروں کے ساتھ پرواز کر کے بڑی صورت اور تیز رفتاری برق رفتاری کے ساتھ زمین پر آگ میں پہنچو اور وہ تخت وہاں پر بچھا دو، اور میرے خلیل پر آگ بہت سلامتی والی ہو گئی۔ آج محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ مختصراً آپ کی گوش گزار کیا۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک بات سنیں، نیک بات پر عمل کریں، اور ان بڑوں کی اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔